السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اگر یہ کہا جائے کہ جیسی عوام ویسے حکمران تو غلط نہ ہوگا. ثانیہ ہے مری کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو کچھ مری میں ہوتا رہا اس کے بعد حکمرانوں کو الزام دینا مناسب لگتا نہیں ہے، کیونکہ حکمرانوں کی جانب سے بھی سانحے کے بعد عجیب و غریب بیانات آتے رہے. خاص طور پہ شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب نے تو ریکارڈ توڑ دیا. شہباز گل کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کھولنے کے اوپر تنقید کی جاتی رہی، اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں کہ وہاں پر 10 فٹ برف موجود تھی اور وہاں پر میرے پاؤں دھس گئے اور میں وہاں سے گزرنا میرے لیے مشکل تھا. تو جناب 10 فٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتا ہے، تو 10 فٹ کی برف میں صرف آپ کی ٹانگیں دھسیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 17 انچ وہاں پر برف باری ہوئی تھی اور 17 انچ کی برف باری کے بعد طوفان ضرور آیا، وہاں پہ مشکلات لوگوں کو ضرور فیس کرنا پڑی، لیکن حکومت کی غفلت یہاں پر واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جب 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں وہاں پر پہنچی اور حکومت کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا کہ وہاں پر ایک ٹورزم جو ہے وہ بہترین طریقے سے جاری ہے، سیاح بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. تو سیاح اگر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو وہاں پر انتظامات کیا کیے گئے تھے؟ عوام کا کہنا ہے کہ ایک انڈا جب وہ لینے کے لیے خریدنے کے لیے پہنچے ہیں تو 500 روپے کا ملا ہے، ایک کمرہ جب وہ کرائے پر لینے کے لیے پہنچے ہیں تو 50,000 روپے کا مل رہا تھا. تو کس طریقے کی سیاحت کی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا؟ کسی قسم کے اعداد و شمار کے حساب کے بغیر کس طرح سے لوگوں کو جانے دیا گیا؟ اس کے بعد ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوا اور ترجمانوں نے خان صاحب کو مطمئن کر دیا. کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیے، سارے معاملات بہتر ہیں، ملک کی معیشت بہتر ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر بات کی تو ان کے یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ پیٹرول ابھی بھی سستا ہے، ملک اس وقت ابھی بھی سستا ہے اور پاکستان دیگر مقابلے میں، اگر دیگر ممالک کے مقابلے میں دیکھیں تو کم قیمت یہاں پر ہر چیز آپ کو دستیاب ہوگی. کیا ایسا ہی ہے؟ دوسری طرف ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا، اس نے اس تمام صورتحال اور مدعے کے اوپر جو ہے وہ بات تو کی، لیکن دھرنا دینے کے لیے وہ پہنچے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے. اس وقت جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس پر بھی گرما گرم بحث جاری رہی، لیکن جماعت اسلامی کا ایک دھرنا جاری ہے جہاں پر 10 روز کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد پہنچا اور جا کر انہوں نے وہاں پر بات چیت تو کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے. خود دھرنا دینے چلے ہیں، لیکن کیا دوسرے لوگوں کی تکالیف کا ان کو احساس نہیں رہا کہ جب شدید سردی اور بارش کے اندر دھرنے کے شرکا موجود رہے وہاں پر کیا کچھ مذاکرات ہوئے، کیا تسلیاں دی گئیں، کیا بات کی گئی؟ یہ تمام موضوعات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا گلزار تاز صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نادر خلجی صاحب، پی ایس پی سے تعلق ہے، سر آپ کا بے حد شکریہ. رانا گلزار صاحب، منی بجٹ پر احتجاج کرنے تو آپ جا رہے ہیں اور اس وقت دھرنا بھی دے رہے ہیں، بلاول صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ دھرنے میں شریک رہوں گا، لیکن سر کیا یہ تمام صورتحال، ایک طرف آپ کے اپنے شہر میں دھرنا جاری ہے، کس طریقے سے آپ اس دھرنے کو اور اپنے دیے جانے والے دھرنے کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا. دیکھیے، دھرنا دینا، احتجاج کرنا یہ جمہوریت کا حسن ہے اور سیاسی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یہ، اور اچھی بات ہے. ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ اپنا دھرنا دے رہے ہیں، ان کا احتجاج ہے، ان کو سنا جا رہا ہے اور ان پر عمل بھی کیا جائے گا جو ان کی جائز بات ہوگی. بات آپ نے کی مری کی، پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتہائی افسوس کے ساتھ ان لواحقین کے لیے اظہار افسوس کرتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت کرے، اور جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کرایا جا رہا ہے، کر دیا گیا ہے. دیکھیے، خان صاحب جب کل اقتدار سے پہلے ٹورزم پہ بڑی باتیں کرتے تھے اور بڑی ان کی یقین دہانیاں تھی کہ جی پاکستان ٹورزم کے لیے بہت اچھا ملک ہے اور پاکستان میں بڑی اس کی ضرورت بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ان ٹورزم کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. جب ابھی پچھلے دنوں ان کی بہن جو ہے علیمہ واجی، وہ چترال میں ایک اسی قسم کا ایک سلسلہ تھا، چترال میں وہ جو پھنس گئی تھی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ودن آدھا گھنٹے میں تمام ہیلی کاپٹرز اور جہاز اور بہت ساری چیزیں وہاں پہنچ گئی ان کو ریسکیو کرانے کے لیے. تو کیا یہ غریب لوگ جو یہاں پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو نہیں کرایا جا سکتا تھا؟
کیوں نہیں کرایا جا سکتا؟ کیونکہ آپ کی اپنی بہن تھی تو آپ نے وہاں پہ پوری اپنی توانائی صرف کر دی اور آپ حکومتی مشینری جو ہے وہ ایک شخص کو بچانے کے لیے پہنچ گئی. یہاں 27-28 لوگوں کی جان چلی گئی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو انتہائی افسوس کی بات ہے. اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے سے اجتناب برتنا چاہیے. کیونکہ اب بات یہ ہے کہ جس قوم کا حکمران لیڈر ہی جھوٹا ہو تو اس کے وزیر تو ظاہر ہے جھوٹ بولیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت بات ہے. جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے. جو لوگ انتقال کر گئے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور وہاں پر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جن کے بدولت یہ ہوا ہے، اس ہوٹل مافیا یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے برف باری، ظاہر ہے سالہ سال وہاں پر یہ ہوتا ہے. تو آخر حکومت کے دعوے کہاں گئے، حکومت کی جو باتیں تھی وہ کہاں گئی؟ یہ قابل افسوس بات ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور عمران خان صاحب اخلاقی زواج کھو چکے ہیں پاکستان کے اندر. میں آپ سے بتا رہا ہوں حکمران نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح سے بات یہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال ایک جو لوگ تھے وہ غلط تھے، آج ہم لوگ اچھے لوگ آئے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے. انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا، عوام کو انہوں نے کس طرح سے ان کو مطلب تحفظ دیا. یا اب اپنے دھرنے پہ بھی آ جائے گا اور جو آپ کے شہر میں دیا. اب دھرنے کی بات ہے. دیکھیے جی بالکل جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے. بہت سی جماعتیں جو ہیں احتجاجی ریلی بالکل اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ان کی جائز باتیں ہیں بالکل ہم نے پہلے بھی مانی ہیں، اب بھی مانیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کا سر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو چیز بل بنا ہے اس بل کے دوران ان سب سے آرائیں لی گئی تھی اور سب کی آراؤں کو شامل بھی کیا گیا ہے. اور اس پر یہ جو ٹاؤن سسٹم 26 ٹاؤن کراچی میں بنائے گئے ہیں وہ انہی کے کہنے پر بنائے گئے ہیں. 300 یونین کاؤنسلز ہیں وہ انہی کے کہنے پہ بنائی گئی ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں بڑے برے طریقے سے کاٹا ہے سر شامل کی گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے یہ قانون بنایا ہے، کل یہی لوگ بھی آئیں گے. جب یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اللہ کرے ان کا میئر آ جائے، کسی کا بھی آ جائے، یہ تو عوام ہے جس کو بھی منتخب کر لے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوگا. تو یہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو وہ کوئی ایک دن کے لیے یا ایک شخص کے لیے نہیں بنایا جاتا. قانون تو سب پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے. اور جہاں تک بات ہے جو لوگ گریویسز ہیں بالکل ان کو دور کیا جائے گا. جو جائز بات ہوگی مانی جائے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دھرنا دیکھیں جی، ہم جو دھرنا دے رہے ہیں ہم تو پوری قوم کے لیے دے رہے، کسی ایک بل کے لیے نہیں دے رہے. ہمارا تو دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا زیادتی اور بربریت کی ہے. اقتدار میں آنا مطلب دیکھیں اقتدار عوام کا فیصلہ ہے. یہ عوام نہیں دیکھیں الیکشن پروسیس ہے، اس کے اندر عوام جس کو منتخب کر لے، پیپلز پارٹی کو کرے. دیکھیں میں نے کہا پیپلز پارٹی کو کرے، پی ایس پی کو کرے، کسی بھی جماعت کو کرے، یہ عوام کا فیصلہ ہے. اور عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ اس پر ڈکٹیٹرشپ یا امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. ناظر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائے گا کہ اس وقت ایک تو ثانیہ مری بہت افسوسناک ایک واقعہ سر، تو یہ ایک عوام جو ہے وہ کس طرح سوچ سکتی ہے کہ حکمران اچھے آئیں ان کے پاس جب عوام کا یہ حال ہے. اور یہ ہم سب کا حال ہے. کراچی سے شروع کرتے ہیں اور کے پی تک آپ پہنچ جائیں تو جہاں جہاں آپ جائیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات اسی طرح کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. یہ جو بات آپ کے یہاں یا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا کہ عوام ہماری جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، عوام ہماری ایسی ہے، عوام ہماری سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتی، اس میں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ نہیں کہا تھا سر سوچ سمجھدار تو ہیں سر، لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ وہ کام ایسے نہیں کرے کہ حکمران مطلب یہ کہ قانون کو فالو نہیں کرے یا جو ہدایات کی اس کو فالو نہیں کر رہی. دیکھیں یہی قوم ہماری، یہی لوگ ہمارے جب اس ملک سے باہر جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لا ابائڈنگ سٹیزن بن جاتے ہیں. ان کے ڈی این اے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے وہاں جائیں تو ٹھیک ہو جائیں، یہاں آئیں تو خراب ہو جائیں. یہ سمجھنا چاہیے یہ اس کی پرابلم کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. پرابلم ہمارے حکمران ہیں. اگر ہمارے حکمران
لا کو فالو کریں گے تو ہماری عوام بھی لا کو فالو کرے گی. جب یہ باہر جاتے ہیں تو وہاں کے حکمران لا کو فالو کرتے ہیں, وہاں پہ جب ہمارے پاکستانی جاتے ہیں تو وہ بھی لا کو فالو کرتے ہیں, ہر کوئی فالو کرتا ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں حکمران لا کو فالو نہیں کرتے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام فالو نہیں کرتی. جب ایک بچہ, چھوٹا بچہ 18 سال کا 15 سال کا بچہ کسی کے پاس لینڈ کروزر دیکھے گا, ویگو دیکھے گا, بڑی بڑی گاڑیاں دیکھے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کہاں سے آئی, وہ دیکھے گا یار اس کو میڈیا اتنی چمک دمک دے رہا ہے, وہ اس کو فالو, وہ اس کا رول ماڈل بن جاتا ہے. یہ پرابلم ہے ہماری. ہمارے حکمرانوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا, عوام ہماری ٹھیک ہے, عوام کو ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے سر. اچھا اب بات یہ آ رہی ہے سر, اب دھرنے کی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا دھرنا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی گئے, انیس قائم خانی وغیرہ. تو سر کیا دھرنے کے کیا مطالبات ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ہم پہلے بھی گئے ان کے پاس, جب مصطفیٰ بھائی اسلام آباد گئے ہوئے تھے, وہ بھی اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کری, اور یہاں اس دوران ان کے وہاں موجودگی میں ہماری سینئر کیبنٹ, ہمارے سینئر لوگ یہاں گئے, ان کے دھرنے کے اندر گئے, ان لوگوں سے اظہار یکجہتی کیا. اب کل مصطفیٰ بھائی بھی وہاں پہ گئے, ہماری پوری کیبنٹ گئی, ہمارے ذمہ داران سارے گئے ان کے ساتھ. بات یہ تھی کہ ہم اگر ان سے اختلاف کرتے تو ہم کبھی ان کے پاس جاتے نہیں. ہمارے لیے اولین چیز جو ہے وہ ہے کراچی شہر. ہمارے لیے یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ کون احتجاج کر رہا ہے, اس پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہے, اتحاد ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ کراچی کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کی غیر مشروط حمایت کی ہے, اور یہ ہماری پارٹی مائنڈ یو واحد پارٹی ہے جو کہ کسی دوسری پارٹی کے بعد اس طرح غیر مشروط طریقے سے گئی ہے, اور ان کو جا کے ہم نے بولا ہے کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں. ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ہم نے ان کی تائید کی ہے. لیکن سر کوئی پارٹی کی شرائط لے کر بھی گئی ہے؟ ہماری پارٹی نے کیا شرائط لگی؟ نہیں, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غیر مشروط گئے ہیں, تو کیا کوئی شرائط لے کر بھی گئے؟ نہیں, مقصد یہ کہ ہم کو یہ کہہ کے نہیں گئے کہ جی آپ ہمارا جھنڈا لگائیں گے تو ہم یہاں بیٹھیں گے دھرنے میں, آپ ہمارا بینر لگائیں گے تو ہم یہاں پہ بیٹھیں گے, ہم یہاں پہ کوئی الگ اپنا ٹینٹ لگائیں گے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم نے کہا ہم آپ کے جھنڈے, مصطفیٰ کمال بھائی نے بالکل واضح الفاظ میں حافظ نعیم صاحب کے سامنے کہا, سب لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد وقار بھائی یہ نہیں ہے کہ ہماری پروجیکشن ہو, ہمارا مقصد ہے کراچی کا مسئلہ حل ہو. مصطفیٰ کمال صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے, وہ لیڈر ہیں جنہوں نے آج سے 4 سال 5 سال پہلے جب ہماری مخالف پارٹی کا میئر تھا یہاں پہ, اس وقت بھی میئر کے حقوق کے لیے فائٹ کی تھی. اس وقت بھی یہ بات کری تھی کہ میئر کے اختیارات ہونے چاہیے. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور آ رہی ہے, میئر کے اختیارات بالکل ہونے چاہیے تبھی وہ کام کرے گا. لیکن سر ابھی جو ٹاؤن کے اوپر بات کی گئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مختلف حصے بنائے گئے ہیں, یعنی سوراب گوٹ ٹاؤن بھی ایک بنا دیا گیا ہے, اور جس طرح سے آبادی کی تقسیم کی گئی ہے, کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے, ہم پاک سرزمین پارٹی جو ہے نا, یہ بالکل قومیت کی, لسانیت کی پولیٹکس سے بالکل بالاتر ہو کے کام کر رہی ہے. ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں, کراچی کے لیے غلط سمجھتے ہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے غلط سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پولیٹکس جو بھی کر رہا ہے وہ کراچی کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات بہرحال سمجھنے کی ہے کہ یہ کٹنگ انہوں نے کس طریقے سے کی ہے. جس طرح آپ نے کہا سوراب گوٹ, اب سوراب گوٹ میں انہوں نے بالکل گوٹ آبادی کو بالکل الگ کر دیا. جو گڈاب ٹاؤن تھا اس کو ملا کے اس کا نام بدل کے, اور انہوں نے UC 31 ایک UC ہے جو کہ پوری کی پورا PS 99 بھی ہے, اس کو انہوں نے پورا کا پورا ایک ٹاؤن کر دیا. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں UC 27 ہے ہماری, جو کہ جوہر کا علاقہ لگتا ہے, بلاک 7 8 وغیرہ کا کافی سارے بلاک ہیں جوہر کے, ان کو جوڑ دیا انہوں نے آگے اسکیم 33 کے ٹاؤن کے ساتھ, جو پہلے اسکیم گلزار ہجری تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا. وجہ کیا ہے, یہ گوٹھوں پہ اپنا قبضہ شو کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کی سوچ اس طرح کی ہے کہ گوٹھوں کے لوگ جو ہیں ادھر ہم مینیپولیشن کریں گے, کیا کریں گے, سب گپلے بازی کریں گے. ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں دیکھا, یہ سب کچھ دیکھی ہم نے چیزیں. ہم اس چیز سے پرواہ ہمیں نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کر لیا, کیونکہ پاک سرزمین پارٹی ہر زبان بولنے والے کی نمائندگی کر رہی ہے, ہر زبان بولنے والے کے حق میں لڑ رہی ہے. جی ہاں, انشاءاللہ. سر ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جواب لیں گے کہ آپ نے کس طرح کی تقسیم کی ہے شہر کراچی کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے تھے ہم کہ اس وقت مختلف ٹاؤنز میں کراچی شہر کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, جس میں 25 سے 27 ٹاؤن کا کہا گیا تھا. کس طریقے کی تقسیم کی گئی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی شہر میں 65,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں ان کے اوپر UC بنائی جا رہی ہے, جبکہ کراچی کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر 20-25 ہزار کے نفوس کے اوپر بھی UC بنائی جا رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے, یا اس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کس طریقے سے شہر کراچی کو تقسیم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نادر بھائی کی بات کا جواب دوں گا کہ نادر بھائی نے ایک بات کہی کہ جی پاک سرزمین پارٹی تمام زبان بولنے والوں کی جماعت ہے.
میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا کہ پاک سرزمین پارٹی کے جو محترم قائد ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ صرف اور صرف کراچی کی پارٹی ہے، وہ تمام زبان بولنے والوں کی پارٹی تو مجھے نہیں لگتی۔ کوئٹہ میں نے دیکھا وہ اس لیے نہیں لگتی سر، میں گزارش کر رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں لگتی، کیا اس لوکل سسٹم کا جب پنجاب کے اندر یہ سسٹم بنا اور اس پر کاف لیگ مکمل احتجاج کر رہی ہے اور بہت سی جماعتیں ساری جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں، تو کیا مصطفیٰ کمال نے پنجاب کی لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ بولے؟ نہیں بولے۔ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا، کیا انہوں نے وہاں اس پر بولے؟ وہ نہیں بولے۔ وہ صرف اور صرف کراچی میں ہی بول رہے ہیں، مہربانی، بہت اچھی بات ہے وہ بول رہے ہیں، لیکن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قومی پارٹی تو اپنا جواز کھو جاتی ہے، وہ کراچی کی پارٹی ہے، ظاہر ہے کراچی کی بات کر رہی ہے۔ سر اچھا، آپ اس سے پہلے کہ جواب کراچی کی تقسیم کرتے میں آپ ان کر لوں سبحان علی ساحل صاحب کو، ہمارے مہمان ہیں سبحان علی ساحل صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ویلکم کروں گا جناب سبحان صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی اللہ کا شکر۔ سبحان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جواب کمپلیٹ کر لوں گا جی۔ اب جہاں تک تقسیم کی بات کی گئی ہے، دیکھیے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ یونین کونسل جب 2002 میں 1 میں یہ بنا تھا نظام، اس میں بھی ایسا ہوا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ کسی یونین کونسل کی آبادی کم ہے، اس کا رقبہ زیادہ ہے، کسی یونین کونسل کا رقبہ چھوٹا ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، تو یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ابھی بھی درست ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی، تو اس کوتاہی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آرائیں مانگی گئی تھی اور ان کو شامل بھی کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہے، اس کی صحیح طریقے سے نشاندہی کیجئے، کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ بھی کراچی کے حامی ہیں، ہم بھی کراچی کے حامی ہیں، ہمارا تو شروع دن سے یہ موقف رہا ہے۔ جب مردم شماری ہوئی تھی تو ہم نے پہلے کہا جی کراچی کی گنتی پوری کریں، کیونکہ کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے، تو ہمارا یہ احتجاج تھا، ہم آج بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کراچی کے ہمدرد ہیں، تو پھر کراچی کو سر اس طریقے سے مردم شماری کی آپ بات کرتے ہیں، وہیں پر جو تقسیم جس طرح سے کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس وقت یونین کونسلز بنائی جا رہی ہیں، اگر آپ زیادہ آبادی پہ بنائیں گے تو سر وسائل کہاں سے آئیں گے؟ زیادہ آبادی پہ نہیں بن رہی، 300 یونین کونسلوں کی پیسے پہلے جو تھی وہ 209 تھی، اب 300 ہیں، پہلے ٹاؤن 18 تھے، اب 26 ہیں، تو دیکھیے یہ ان کی طرف سے پی ایس پی، جماعت اسلامی، ایم کیو، انہی کی طرف سے یہ آرائیں آئی تھی، ان کو شامل کیا گیا ہے، اس میں کوئی ہم نے تو ان کو آن بورڈ رکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی احتجاج جو ہے وہ کسی اور کی ایما پر ہے، احتجاج ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ایما پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سر اس پہ بالکل بات کریں گے۔ سبحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ایک سانحہ مری پیش آیا تھا، انتہائی افسوسناک، اس پہ ہم نے بات کی اور ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو شہر کراچی کو مختلف ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، بلدیاتی بل کے بعد جو معاملات سامنے آئے ہیں، سر اس پہ بات کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہر کراچی کو مختلف ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کیا گیا؟ نہیں جی، اس میں تو خیر سیاسی بنیادوں پر اور لسانی بنیادوں پر حلقہ بندیاں کی گئی ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں پیپل پارٹی کو فائدہ ہو اس یونین کونسل کو جو ہے الگ طریقے سے جو ہے بنایا گیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، نہ 26 پر اعتراض ہے، نہ یوسیس کے بڑھانے پر اعتراض ہے۔ جو اصل اعتراض اس بلدیاتی نظام کے اندر ہے وہ اختیارات کے اوپر ہے، اور اس نظام کے ذریعے جو ہے بلدیاتی نظام کو یرغمال بنایا گیا ہے، اختیار دینے کے بجائے بے اختیار بنایا گیا ہے۔ اعتراضات اگر ہماری اور یا سیاسی پارٹی یا پوزیشن کی جماعت اسلامی کے اگر تحفظات اور اعتراضات ہے تو نظام کے اوپر ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا کہ سارے اختیارات وہ جو ہاسپٹل بھی کے ایم سی کے اندر چل رہے تھے شہر کے اندر، آباچی اسپتال یا دوسرے اسپتال، وہ بھی سن گورنمنٹ لے چکی ہے، اور وہ اختیارات جو ان کے پاس جو ہے ترقیاتی کام کے حوالے سے یوسیس کے اندر تھے، اس میں سے بھی بڑی کمی کی گئی ہے، یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ یہ صوبائی گورنمنٹ لے چکی ہے۔ جہاں تک جو ہے جو بلدیاتی نظام ہم چاہتے ہیں وہ ایک با اختیار، جس کے اندر سٹی، یعنی یہ کراچی شہر 3 کروڑ
आबादी पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान का इक्तिसादी दिल है, यानी इसके टैक्सेस से पूरा पाकिस्तान चल रहा है, तो अगर इस शहर के अंदर, दुनिया के अंदर जो इस तरह शहर होते उनको बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही चला सकते हैं। वाटर बोर्ड बाइख्तियार तो सर जब होगा सुभान साहब, जब होगा जब आप अपने मुतालबात मनवा लेंगे, आप बकौल आपके कि आप ये समझते हैं कि बाइख्तियार नहीं है। तो सर इस वक्त जो जमात इस्लामी ने धरना दे रखा है, आप कब धरना देने जा रहे हैं? आपने पीटीआई और जो MQM और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर स्टेयरिंग कमेटी तो बना ली है, धरना कब देंगे सर, या एहतजाज कब करेंगे? देखिए, एहतजाज हमारी हर फोरम पर हो रही है। सूबाई असम्बली के अंदर एहतजाज हो रही है, रोडों के ऊपर हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम DC ऑफिस के सामने एहतजाज कर चुके हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से राब्ते भी कर चुके हैं और तहरीक इंसाफ सबसे पहले इस शहर में इस बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को और जो भी यहाँ ताजर बरादरी है उन सबको एक पेश पे ला चुकी है और यकीनन हम उन तमाम सियासी पार्टियों के साथ जो है उनके साथ है जो इस निजाम के खिलाफ जो है शहर के अंदर आप जिस पेज पे लाएं सर, अब ये पेज बहुत पुराना हो चुका है, कोई नई स्ट्रेटेजी लेकर आए, कुछ नया अंदाज? देखिए, ये कोई पुराना नहीं हो चुका है, बल्कि अभी ये सारे कुछ जो है ये सारी चीजें पिछले महीने में हो चुके और इस महीने में भी हो रहे और इंशाल्लाह हम अपोजिशन के साथ है और अपोजिशन के एहतजाज के अंदर हम शामिल है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस निजाम के खिलाफ हमारी तरफ से भी एक जो है लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान हो जाएगा। अच्छा, तो यानी आप जो है अब सड़कों पे नजर आएंगे सर इलेक्शन से आखिरी? देखिए, मैं सिर्फ इस बल्दियाती निजाम को इस शहर तक भी महदूद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूं कि पूरे सिंध के अंदर जो बल्दियाती निजाम दिया जा रहा है तो वो निजाम एक गुलाम निजाम दिया जा रहा है और एक शख्स के एक वजीर बल्दियात के अंदर उसको लाया जा रहा है और सारे इख्तियारात जो है वो सूबाई गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जो ये कहते आ रही है कि भाई इख्तियारात हमने मरकज से 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को दे दिए और सूबों से नीचे अपने इख्तियारात देना नहीं चाहती है बल्दियाती निजाम को, तो मैं पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ। सर, तो हो सकते कि हम भी आपके लिए कह रहा हूँ और आपके जरिए जो है कराची और पूरे सिंध के अवाम से कह रहा हूँ कि हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है सुभान साहब की। अच्छा, नाज़िर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो जिस तरह की हल्का बंदियां की गई हैं और जो मामलात इस वक्त सामने रखे गए हैं, क्या आपके ख्याल में हल्का बंदियों का कोई ना कोई सिस्टम, कोई साइंटिफिक निज़ाम होना चाहिए कि पूरे सूबे के ऊपर कि कितनी आबादी के ऊपर जो है वो यूनियन काउंसिल होनी चाहिए या यूनियन कमेटी के साथ साथ फिर दीगर जो यूसीज हैं और फिर उसके बाद जो है सूबाई हल्का हो या कौमी हल्का हो, तो उसके लिए तो बाकायदा एक साइंटिफिक निज़ाम होना चाहिए सर। ये किस तरीके की हल्का बंदियाँ होती हैं? मुझे पहले थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, जो इन्होंने मेरे साथी ने बोला जी कि PSP जो है तमाम कौमियतों को रिप्रेजेंट नहीं करती। जी अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक चीज़ कहते हैं कि अब क्या मैं आसमान चीरता हुआ जमीन पे उतरा हूँ फिर नहीं यकीन आएगा। यही इस मुनाफिकत है, माफ कीजिएगा, यही मुनाफिकत है। हम PSP वो पार्टी है जिसने सुराब गोट जैसे जगह पे जलसा किया, अपना पख्तूनों का जलसा, जिसने लाड़काना में जाके जलसा किया, जिसने कोयटा में जाके जलसा किया। यार अभी भी कहते हैं कि सिर्फ क्या ये उर्दू बोलने वालों की पार्टी है, तो फिर तो इनकी आंखों पे हम क्या कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं ना। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने तो कराची की बात की, मैंने उर्दू मैंने तो कहा कि तमाम कौमियतों की जमात है, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं की उसकी। क्या खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निजाम के बारे में आपने बात की? आपने पंजाब के बारे में बल्दियाती निजाम की बात की? मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने कहा PSP तमाम कौमियतों की पार्टी है। अपनी बारी में बोल रहे हैं, अपनी बारी में बोल रहे हैं, ये अपनी बारी में बोल रहे हैं। तो गलत अपनी बारी में बात करें। की बात ही नहीं है, आपने गलत बात बोली। मैंने किसी की बात डिफाइन कर दी, लेकिन मैंने किसी की बात ही नहीं। आप इनको रिकॉर्डिंग दिखाइएगा। मैंने कहा कि कराची की बात कर रहा हूं, पूरी कौमियतों की पार्टी है। PSP लसानियत से बालातर होकर काम करती है। ये लसानियत गलत बात कर रहे हैं आप। इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया था और मैंने कहा था कि
पूरे तमाम कौमियतों की पार्टी है, लसानियत से बाला तरों की बात करती है, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे ये सिर्फ उर्दू बोलने वालों की पार्टी। मैं समझता हूँ ये दूसरों को बेवकूफ ना समझे, ये दूसरों को बेवकूफ नहीं समझे। इन्होंने क्या किया, देखिए मेरी बात सुने, ये वो लोग हैं जो खुद कहते हैं हम धरना देंगे और जो धरना देके बैठे हैं उनके पास जाने नहीं देते। आप लोग शहर के सारे दहशतगर्दों को साथ लेके बैठे हुए हो आप लोग। राणा साहब इस तरह प्रोग्राम चल नहीं पाएगा। दहशतगर्दों को लेके बैठे हुए हो आप जाके देख लें दहशतगर्दों किसको दहशतगर्द कहते हैं। 5 टाइम बाद जमात नमाज होती है पीएसपी के ऑफिस में, आप एक पार्टी दिखा दें, आप एक पार्टी दिखा दें, अरे तो पढ़नी चाहिए, तो आप कैसे कह रहे हैं, आप गलत बात कैसे कर रहे हैं, आप कैसे गलत बात कर रहे हैं, तो जो तो जाके साबित कर लें, मुझसे मुखातिब होइएगा, आप साबित कर ले जाके। बात ये है कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है आपने डिफाइन कर दिया कि मुखालफा। देखिए मैं आपको बताऊं मुनाफिकत क्या होती है, मैं आपको बताता हूं कि मुनाफिकत किस चीज को कहते हैं। मुनाफिकत इस चीज को कहते हैं कराची नाम लेते रहना और कराची का पानी गली गली में बेचना, इसको मुनाफिकत कहते हैं। मुनाफिकत इस बात को कहते हैं कि कराची से सारा पैसा लेना, 90% इनका पैसा कराची से जा रहा है, और कराची की सड़कें देख लें आप, साइट एरिया जो कि अरबों रुपए का टैक्स देता है, वहां पे 1.5 फुट की घड़े पड़े हुए हैं, आप दूसरे गियर से तीसरे गियर पे गाड़ी नहीं चला सकते, इसको मुनाफिकत कहते हैं। और किसको मुनाफिकत कहते हैं? अब आपकी बात जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब अगले उस पे आ जाइए फेस पे, ताकि हमारे जो नाजरीन है वो समझ सकें इस बात को कि क्या हल्का बंदियां होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। हल्का बंदियां देखिए, मैंने पहले जैसे आपसे अर्ज करी ना, सबसे पहली बात यह कि आप यूनिफॉर्म फार्मूला लेके चलें। अगर आप जिना टाउन बनाते हैं, जितनी आबादी है वहां लेके चलते हैं, उतनी आबादी आप सफूरा टाउन में भी लेके चलें, उतनी आबादी आप सुरागोट टाउन में भी लेके चलें। अगर आप एक जगह पे आबादी रखते हैं 8 लाख 7 लाख और एक जगह पे रखते हैं आप 4 लाख, तो ये नामुनासिब बात है। दूसरी बात यह कि आप कटिंग किस लिहाज से कर रहे हैं। कटिंग आप उस लिहाज से करेंगे जिसमें आप गोटों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वहां पे आप क्या करेंगे? आप कितनी आबादी के हिसाब से, अगर कराची में जो है फॉर्मूला बनाया 65,000 पे अगर यूनियन कमेटी बन रही है और कराची के अलावा जो है वो 20 से 25,000 पे बन रही है, तो सर उसका फॉर्मूले को किस तरह से? अभी तो इन्होंने यूसी इसकी डिलिमिटेशन नहीं बताई ना, अभी तो वो इलेक्शन कमीशन बताएगा हमसे, और इलेक्शन कमीशन में मैं आपको बताऊं एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चालाकी के साथ काम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के नाम में से पाकिस्तान का लफ्ज हटा दिया गया है, उसको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। ये इन्हीं की पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया, ये किसी और ने नहीं किया। ये क्यों किया? ये चीजें बताती हैं। ये कहते हैं ना कि जाके असेंबली में बात करें, असेंबली में हम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम ये करेंगे। देखिए आप दूसरे की इंटेंशन समझते हैं, उसके हिसाब से आप चलते हैं। इनकी इंटेंशन इन बातों से नजर आ रही है, ये क्या चाहते हैं, सही ये किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। ये 10 दिन से जमात इस्लामी वाले बैठे रहेंगे, 10 दिन इन्होंने इंतजार किया, और वो भी पीएसपी ने ऐलान कर दिया था कि हम भी जाएंगे कल इनके साथ जुड़ने के लिए, और हो सकता है और भी लोग आ जाएं, हो सकता है ये चीज और मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर कोई पार्टी इस कराची के मामले पे नहीं बोलती तो वो गलत करती है। उसको बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हर किसी को बोलना चाहिए। और पीएसपी 30 जनवरी का जो हमने ऐलान किया, हम पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला इनको बताएंगे कि ये कानून किस तरीके से पास होता है। ये हम बताएंगे कि कानून हरगिज पास नहीं होने देंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सुभान अली साहिल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धरना देने के लिए पहुंची है इस्लामाबाद, और कुछ टफ टाइम दे रही है पीटीआई को। पीटीआई जो है वो और पीपल्स पार्टी आपस में मिले हुए हैं, वरना फिर किसी भी वक्त जो है वो आपकी हुकूमत जा सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अंदरून खाना जो है वो नंबर गेम्स की बात हो रही है। नून लीग और जो मौलाना साहब हैं वो आपस में मिलकर इस वक्त ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी तरीके से अंदरून खाना ही नंबर गेम्स के हिसाब से जो है वज़ीर आज़म को चलता कर दिया जाए। क्या कहेंगे जनाब, क्या वज़ीर आज़म रहेंगे या जा रहे हैं 3 महीने के अंदर? अच्छा, ये जब से 2018 से जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, 2018 से ये बेरोजगार हो चुके हैं, और बेरोजगारों की एक टोला बन चुका है। अच्छा। पीडीएम की शक्ल में भी और पीपल पार्टी भी, कभी साथ होते, कभी एक दूसरे के खिलाफ होते, कभी ये लॉन्ग मार्चों के जरिए जो है इनकलाब लाना चाहते, कभी धरने दे देते, और कभी ये जो है पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद की बात करते, नंबर गेम की बात करते। लेकिन 2022 हो चुका है और अभी तक ये इन तमाम जो इनकी जदोजहद है इसमें कामयाब नहीं हो चुके। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोगों को इन पार्टियों के ऊपर इत्तेमाद खत्म हो चुका है।
سر پی ٹی آئی پہ ہے کیا؟ پی ٹی آئی پہ ہے کیا سر؟ عوام کو اعتماد رہا ہے کہ وہ سستی کر دے گی چیزیں؟ آپ میری بات سن لیں، میں یقیناً آپ سے یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی سے اگر عوام آپ کی نظر میں یا کسی اور دانشور یا کسی اور اینکر کی نظر میں اگر پی ٹی آئی کے اوپر عوام کی اعتماد ختم ہو چکی ہے تو ان کے اوپر تو اعتماد کرتی ہی نہیں ہے. نہیں سر، یہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر، یہ سوال ہے، میں بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں. یہ دو سیاسی پارٹیاں جنہوں نے اپنے دوری حکومتوں میں اس ملک کے خزانوں کو بے دردی سے لوٹا ہے اور ایک غلام خارجہ پالیسی جو اس ملک کو ڈرون حملوں کی شکل میں اور ڈو مور کی شکل میں اور امریکہ سے افغانستان سے تیارے اٹھ کے امریکہ کے وہ ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کر کے چلے جاتے ریمنڈ ڈیوس کو بڑی آسانی کے ساتھ سخت شرائط کے ساتھ تو آپ گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. سر جواب میں آپ کا لیتا ہوں ایک بریک کے بعد لیتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو خان صاحب ہیں ان کی حکومت کے خلاف دھرنا دینے کے لیے پیپلز پارٹی بھی پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ اور مولانا صاحب بھی کچھ اس طرح کی حکمت عملی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر وہ ٹف ٹائم دیں گے خان صاحب کو. لیکن اس وقت جو ہے کیا پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی بنے گی یا نہیں، اس سوال کے جواب میں فی الحال تو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ایسا ان کی نظر میں نہیں ہو سکتا ہے. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب، کیا پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے؟ بالکل. میں پہلی بات تو سبحان بھائی کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کی ہے کہ جی ہم یکساں نظام چاہتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ڈیوریشن تھا 2015 سے اور 18 تک وہ پورا کیا. جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے، جبکہ ان کے 2.5 سال رہتے تھے، تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بلدیات نظام کی بساط لپیٹ دی. تو ان کا تو یہ سوال کرنا کہ جی ہم بلدیات نظام کو چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ایک جیسا ہو، تو انہوں نے پہلے اس کی بنیاد ہی ایسی رکھی کہ جی انہوں نے اس کی بساط ہی لپیٹ دی اور آج یہ اس کے منہ سے ہی اس کی بات کرتے، بہرحال یہ بہتر سمجھتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے جہاں تک تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی کی کولیشن یا دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف آج اقتدار میں ہے تو تحریک انصاف نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، یا تحریک انصاف نے کون سا جو اپنے کیے ہوئے وعدے وہ ان پر پورا اترے ہیں. تو انہوں نے جس طرح سے، جس بربریت کے ساتھ اس عوام کے زبر تسلسل قائم کیا ہے اور عوام کے امنگوں کا خون کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی الیکشن لڑنا چاہیے یا ان کے ساتھ سیاسی، میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. ہمیں عوام، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک عوامی مینڈیٹ ہے اور ہم عوامی لوگ ہیں اور عوام سے ہم نے رابطہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ عوام سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہم اکیلے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں اور انشاءاللہ جیتیں گے، ون کریں گے، کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں اور ہمیں عوام سے رجوع کرنا ہے. اچھا، شاہ فیصل کالونی میں آج عظیم پورہ میں ایک شمولیت جلسہ منعقد کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے. سعید غنی صاحب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے کہا میئر کراچی جو ہے آئندہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. سر کتنا بدلیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اس کا جواب تو وہ دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہر پارٹی الیکشن لڑے گی اور سب الیکشن میں جائیں گے. اللہ جس کو عزت دے گا ہمیں بھی قبول ہوگا، اور پیپلز پارٹی کا میئر بنتا ہے تو ان کو قبول ہونا چاہیے اور ان کا میئر بنتا ہے تو ہمیں قبول ہوگا. سر وہ اصل عوام کا فیصلہ یہ کہ کراچی کا نقشہ کتنا بدلیں گے. سر دیکھیے، کراچی کا نقشہ جہاں تک تعلق ہے، کام اپنی جگہ ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید تیز کرنے چاہیے. سست رفتاری ضرور ہوئی ہے کام میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سست رفتاری ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کام نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے بات جہاں تک کاموں کی ہوتی ہے، پچھلے لوکل گورنمنٹ نے بھی کام کیا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی شہر میں کام کیا. ایسی بات نہیں کہ ہم نے کام کیا، اس وقت بھی زرداری صاحب تھے، زرداری صاحب نے ہی ان کو فنڈنگ دی ہے، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا. لیکن اس کام کی آپ حالت دیکھ لیں، اس کا ناقص مٹیریل دیکھ لیں کہ وہ جو روڈ اور پل بنے ہوئے ہیں آپ ان کا دیکھیں جیسے 100 سال پرانے بنے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کسی نے کرپشن کی. ابھی جو پل بنے ہیں سر، کیا یہ انڈر پاسز وہ مناسب ہیں سر؟ دیکھیں جی، ابھی جو بنا ہے، دیکھیں جی، اگر ان میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اس کو ایمانداری سے لگنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن ایک ناسور ہے. بات یہ ہے کہ ابھی سبحان ساحل صاحب نے کہا کہ جی 70 سال سے لوگ اس ملک کو لوٹ رہے تھے.
آپ کی بات بہت اچھی ہے، کانوں کو بھی اچھی لگتی ہے جناب۔ 4 سال میں آپ مجھے بتا دیں، اب تو چوری بند ہو چکی ہے، آپ کے پاس پیسے بھی آ چکے ہیں، اب مہنگائی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں، دوائی کتنی مہنگی ہے، پیٹرول، ڈالر، 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی مہنگائی اس 4 سال میں ہوئی ہے۔ تو جناب والا اب تو چور ہے ہی نہیں، اب تو ہے صادق الامین۔ کیا ہوا؟ قوم کیوں بھوکی مر رہی ہے؟ قوم کیوں دعائیاں دے رہی ہے؟ سر وقت کم ہے۔ نادر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے سید غنی صاحب کہتے ہیں ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے، سر کس قدر بدلیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہر کراچی مناسب ہے؟ کراچی کا نقشہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو نقشہ تو بدل دیا ہے بھائی آلریڈی انہوں نے۔ 13 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں، مسلسل کنٹینیوس۔ اس کے بیچ میں اگر وسیم اختر صاحب کی حکومت آئی بھی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو مال بنا، وہ جو پل بنے، انڈر پاسز بنے، جو مٹیریل یوز ہوا وہ ناقص تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، انسان اگر منہ دھو کے نہیں نکلتا گھر سے، 1 ہفتہ منہ دھو کے نہیں نکلے گا تو اس کا چہرہ خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں کوئی چیز بنتی ہے اس کو پھر مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ مینٹین جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس وقت تک مینٹین کیا، اس کے بعد پچھلے 12 سال سے کسی نے مینٹین اگر نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری بھی مصطفیٰ کمال صاحب پہ ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ایک چیز میں عرض کروں آپ کو صرف مختصر سی، ایک آپ نے چیز دیکھی ہوگی، جب ان کے یہاں کوئی پروجیکٹ بنتا تھا تو اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک تختی لگی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کون بنا رہا ہے، کانٹریکٹر کا نام کیا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے، اس کی کمپلیشن ڈیٹ کیا ہے۔ آج تک آپ ویسی کوئی چیز مجھے دکھا دیں کسی اور کے پاس، کیوں؟ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی ہے۔ ایک اور اچھی چیز بھی لکھی ہوتی تھی کہ یہاں پہ سے نہ گزریں، زحمت کے لیے معذرت۔ ورنہ عام طور پہ جو سیاسی جماعتیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، مبارکباد اور اس طرح کی چیزیں، ورنہ لکھنا تو یہی چاہیے کہ جناب گزرنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، بھائی لوگوں کو زحمت معذرت کریں۔ شروع میں 2 سال بہت زحمت ہوئی، اس کی ہمیں احساس بھی تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کو بہت احساس تھا، لیکن آپ نے دیکھا اس وقت دن رات کام ہوا، 3 شفٹوں میں کام ہوا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ انڈر پاس بننا، برج بننا، یہ چیز ریکارڈ ہے ان کا۔ یہی کوئی ایسے ہی تو نہیں کسی کو ورلڈ نمبر 2 کا خطاب مل جاتا، ورلڈ نمبر 2 میئر کا، ایسے ہی تو نہیں کراچی جو ہے دنیا کے 12 تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں آ گیا۔ آج کیا ہے؟ آج 4 وسط شہروں میں آ گیا ہے، وسط شہروں میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تبدیل تو کر دیا، تبدیل جو ہے اس کو پازیٹیو کرنا چاہیے۔ ماسٹر پلان اٹھا کے SBCA کے انڈر دے دیا، آپ چور کو چوکیدار کے انڈر کر دیں گے، مطلب چوکیدار کو چور کے انڈر کر دیا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ سر سبحان صاحب کے پاس چلیں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ سبحان صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت رانا صاحب نے ایک بات کہی کہ اس وقت جو کرپشن کا پیسہ جس کے بارے میں آپ نشاندہی کرتے تھے ہر مہینے، وہ تو بج رہا ہوگا، لیکن ایک اور چیز فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر سانحہ مری جو ہے اس سے بچنا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے پیسے اگر لے آتی تو اس طرح کے سانحات نہ ہوتے۔ سر اس سانحے کو اس پیسوں سے کہاں ملا رہا ہے؟ ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ کوئی کرپشن کی ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو سر آپ جو بچا رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ سانحہ کی بات ہے، اس پہ تو یقیناً ایک دردناک واقعہ ہے، اور اس میں جن کی کوتاہیاں ہوگی ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور یقیناً بیانات دیکھیں سر، بیانات دیکھیں آپ کے کیا ہے؟ نہیں، بیانات پہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں، بیانات پہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ بیانات جو ہے نا پوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے نا کوئی اچھے بیانات نہیں ہے ثانیہ کے اوپر، پوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے نا بیجا تنقید ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً اس میں کوتاہیاں ہوگی لوگوں کی، اس میں کوتاہیاں ہوگی لوگوں کی بھی ہوگی، اور ہمارے عام پاکستانیوں کی بھی جو ہے نا اس کے اندر جو وہاں پر اس طریقے سے وہ پہنچے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرے بھائی نے کہا، پیپل پارٹی کے دوست نے، بلدیاتی نظام ہم نے خیبر پختونخوا میں دیا ہے، سٹی ناظم جو ہے وہاں ڈائریکٹ جو ہے پبلک سے ووٹ لے رہے ہیں اور منتخب ہو رہے ہیں، عام آدمی سے ووٹ لے کے منتخب ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ پبلک سے جو ہے نا وہ منتخب ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یہ صورتحال ٹاؤن کی سطح پر انہوں نے بنا دی کہ جناب جو سرمایہ دار ہے وہ ٹاؤن کا کوئی بھی باہر سے آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ چل بھی رہی ہے اور آپ کی تجاویز مانگی بھی گئی ہیں، تجاویزیں ہو سکتا ہے کہ عمل ہو جائے۔ سر وقت کم تھا، سبحان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ناظر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جاتے جاتے بس ایک بات یہ کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، یہ کہنا اللہ کا ہے، اس لیے ہم سب کو
اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو ہمارے حکمران بھی یقیناً بہتر ہوں گے اور اچھے آئیں گے. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.